شیر افضل مروت صاحب نے وہ دعویٰ کر دیا ہے جو نون لیگ والے بھی نہیں کرتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے صدارتی ایوارڈ اب جو ہے وہ ٹاؤٹ ایوارڈ بن چکے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ شاہد افریدی کے حق میں آگے۔ آج یوم دفاع تھا اور بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پریڈ میں نواز شریف صاحب بھی جائیں گے، وہ وہاں پہ نظر نہیں آئے نواز شریف صاحب۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شیر افضل مروت صاحب نے وہ دعویٰ کر دیا ہے جو نون لیگ والے بھی نہیں کرتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور شاہد افریدی کے دفاع میں بھی وہ سامنے آ گئے ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے آج آپ کو پتا ہے کہ یوم دفاع تھا اور اس میں بہت سارے لوگوں کو پھر ایوارڈز بھی ملتے ہیں، لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں۔ بہت سارے صحافیوں کو ایوارڈز ملے، غریدہ فاروقی صاحبہ کو ایوارڈ ملا، اس کے ساتھ ساتھ سہیل وڑائچ صاحب کو ملا۔ مختلف جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہم ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہے کہ لوگوں کو ایوارڈز مل رہے ہیں، اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی رہی، اس کے اوپر لوگ جو ہے طنز بھی کرتے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کور کمیٹی کے ممبر بیرسٹر سلمان نیازی جو عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، وہ بھی اس کے حوالے سے ٹویٹس کرتے رہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایوارڈز جو ریئل ایوارڈز ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جی ایوارڈز for the most controversial judicial decisions of the year goes to, award for being booked in most number of FIR goes to. اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی the biggest lead in Form 45 converted into loss through Form 45 goes to. تو وہ اس کے اوپر ایک طرح سے طنز کر رہے ہیں کہ جناب یہ اس افسر نے سب سے زیادہ MPO کے آرڈر جاری کیے ہیں تو یہ ایوارڈ اس کو ملتا ہے، اس نے جناب مبینہ دھاندلی کروائی ہے یہ ایوارڈ اس کو ملتا ہے۔ اس کے اوپر ایک ہی مقدمے میں اتنی زیادہ FIRs ہو گئی ہیں ایک ہی مدعے میں، تو اس کو بھی ایک ایوارڈ ملتا ہے۔ تو یہ وہ تنقید وغیرہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حماد اظہر صاحب نے بھی کہا کہ صدارتی ایوارڈ اب جو ہے وہ ٹاؤٹ ایوارڈ بن چکے ہیں۔ اگر آپ کو موجودہ دور میں صدارتی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے تو آپ کو اپنی اصلاح کی اشد ضرورت ہے۔ اب یہ ان کا موقف ہو سکتا ہے، یہ لوگ تنقید کر رہے ہیں اور ان کا حق ہے، پاکستان کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے ہر کسی کو آزادی رائے کا، اور وہ اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پر اینی وے بہت سارے لوگوں کو ایوارڈز دیے گئے، اس کے اوپر کچھ لوگ حیرانگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا ایک صحافی کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ جیسے جیسے لوگوں کے نام آ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں مجھے بھی نہ دے دیں۔ اس نے اپنے بارے میں کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ مجھے بھی ایوارڈ نہ مل جائے۔ تو اینی وے یہ تو لائٹر سائڈ پہ ہے۔ باقی دیکھیں ملک میں بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، لوگوں کو جو ہے اس کے اوپر اپریشیٹ کیا جاتا ہے، حکومت کی جانب سے لوگوں کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ بہت سارے کام بیک گراؤنڈ میں ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ کام تو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس طرح صحافی ہیں ان کے کام سامنے آپ کو نظر آ جاتے ہیں۔ جب ان کو ایوارڈ ملتا ہے تو کوئی اس کے اوپر حیرانی کا اظہار کرتا ہے، کوئی اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن جس طرح میں نے عرض کی کہ کچھ لوگ بیک گراؤنڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ بلال ریاض برقی جو ہیں، جو IB کے افسر ہیں، یہ سائٹ پہ آپ ویڈیو بھی چلتی ہوئی ان کی دیکھ سکتے ہیں، ان کو بھی ایوارڈ ملا ہے۔ اب ان کی جو سٹوری ہے یہ مجھے کافی عرصے سے پتا ہے کہ بلال ریاض برقی صاحب جو ہیں یہ IB کے جو خفیہ ادارہ ہے، اب یہ اس وقت IB میں نہیں ہے، یہ اس وقت کسی اور محکمے میں ہے جہاں تک میری اطلاعات ہیں۔ تو ان کا جو کیس ہے، اب انہوں نے ایک عالمی سطح کا کیس تھا جو ہمارے اس ادارے نے حل کیا اور بلال ریاض برقی نے حل کیا۔ ایک بندہ تھا جو ایک غیر ملکی حکومت کو مطلوب تھا تقریباً 27 سال سے، جو اس ملک میں رہتا تھا، وہاں پہ وہ کوئی جرائم پیشہ تھا اور وہاں پہ کوئی قتل وغیرہ اور اس طرح کی وارداتیں کر کے وہ بڑا وانٹڈ تھا 27 سال سے۔ تو اس کے اوپر بڑا عرصہ انہوں نے کام کیا بلال برقی نے، اور پھر اس کو وہ کیس حل بھی کیا، اور اس کو حل کرنے کے اوپر مطلب کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جناب ڈان کو تو 27 ملکوں کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے، تو اس بندے کا بھی کوئی اسی قسم کا حساب تھا کہ اس کو بھی پتہ نہیں کتنے ملکوں کی ایجنسیاں ڈھونڈ رہی تھیں۔ لیکن آخر میں یہ جو معاملہ حل کیا وہ بلال برقی نے کیا، جن کا تعلق IB سے ہے، انٹیلیجنس بیورو سے ہے، پاکستان کے ادارے سے ہے۔ تو جو ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ تو بلال برقی کو اس کے اوپر تمغہ شجاعت ملا ہے، ویل ڈیزرو ہے۔ اور یہ میں نے جب ان کو دیکھا، ان کی ویڈیو دیکھی، تو اچانک یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں آئیں، اور پھر میں نے فون کر کے کچھ لوگوں سے، سورسز سے اس کے اوپر دوبارہ وہ پوچھا، تفصیل لی کہ یہ وہی کیس ہے، وہی چکر ہے۔ تو وہ مجھے بتایا کہ ہاں یہ وہی، یہ اس سال میں یہ ہوا، جب یہ ہوا اور یہ ہوا، بلال وہاں پہ تھا تو انہوں نے وہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ تو ویل ڈن جی، جو بھی پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو، چاہے وہ کوئی ٹیچنگ کے شعبے سے تعلق ہو، صحافت کے شعبے سے تعلق ہو، ہماری آرمڈ فورسز سے تعلق ہو، خفیہ اداروں سے تعلق ہو، جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اس سے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ ہاں
جب ہمارے محکموں میں ہمارے اداروں میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جس پہ ہمیں اعتراض ہوتا ہے تو وہ پھر ہمارا آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, ہم اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن وہ جو تنقید ہوتی ہے وہ پھر تنقید ہونی چاہیے, وہ جو ایک ہوتا ہے کہ جناب ایسے کر دے تو ویسے کر دے, وہ بالکل ہی وہ جئی تئی والی بات نہیں ہونی چاہیے. ہاں تنقید ضرور ہونی چاہیے آئین اور قانون کے دائرے میں, اور جو بھی شخص کام کرتا ہے اس کو بھی جو کام کرنا ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے. پر اینی وے, جس کا میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو آج ایوارڈز وغیرہ ملے. اچھا, اب شیر افضل مروت نے وہ دعویٰ کر دیا ہے جو نون لیگ بھی پی ٹی آئی کے خلاف نہیں کرتی ہے. اب میں آؤں گا وہ پہلے شاہد افریدی والا جو معاملہ اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. ادھر بھی شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ شاہد افریدی کے حق میں آگے, ان کے دفاع میں آگے, اپنے سوشل میڈیا کے بارے میں انہوں نے ایسا کچھ لکھ دیا کہ اظہر مشوانی جو سوشل میڈیا کا ایک سٹالورٹ ہے, وہ پی ٹی آئی کے خان صاحب کے بڑے قریب ہیں, اور خان صاحب اکثر پوچھتے ہوتے تھے وہ مشوانی کدھر ہے, تو وہ اظہر مشوانی جو ہے اس نے بھی ٹویٹر پہ آ کے کہا کہ شیر افضل مروت صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, اس کو ڈیلیٹ کریں. اچھا, اب اینی وے پہلے میں بتاتا ہوں شیر افضل مروت صاحب نے دعویٰ کیا کیا. اب سینٹ کے الیکشنز آنے والے ہیں, اس سے پہلے جناب کچھ لوگ ہمیں بھی بتا رہے تھے, کچھ سورسز بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ابھی تک کامیابی نہیں ملی ہے, اور پر کوشش کی جا رہی ہے. سیاست ہے, آپ کو پتا ہے, کوششیں تو چلتی رہتی ہیں. اب اس دن جو کور کمیٹی کی, اب یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں, کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں حامد رضا صاحب نے کہا کہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو جناب دیکھیں کوئی بندے ادھر ادھر نہ ہو جائیں, ذرا اس کے اوپر دیکھیں. یہ وہی خبریں ہیں جو کچھ دنوں سے ہمیں بھی آ رہی تھیں, تو انہوں نے اس کے اوپر ذرا سا بات کی, اور وہاں پہ 20 بندوں کا ذکر ہوا. جی ہاں جی, 20 بندوں کا ذکر ہوا, اور ہمارے پاس بھی جو خبر آ رہی تھی وہ بھی 15 سے 20 بندوں کس سے رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو میری خبر ہے اس خبر کے مطابق یہ بندے ابھی تک نہیں ٹوٹے ہیں. جس طرح لوگوں نے ابھی تک جو لوگ نہیں ٹوٹے ان ساری مشکلوں کے باوجود, اور جس طریقے سے وہ جیت کے آئے اور خان کے نام پہ جیت کے آئے, اگر ابھی وہ ٹوٹیں گے تو ان کی تو سیاست کی جئی تھی پھر جائے گی. تو ابھی تک کوئی بندہ اس طرح نہیں ٹوٹا ہے, ایک ایم این اے ٹوٹا ہے, وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں, اور یہی چیز ڈسکس ہوئی کور کمیٹی میں, جو صرف کور کمیٹی کے لیے تھی, اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اس کا ذکر کیا وہاں پہ. اب اس 20 کو شیر افضل مروت صاحب نے سمر عباس کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ جی 40 بندے ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ جی 40 بندے ٹوٹ گئے. یہ تو بنیادی طور پہ اگر کسی نے نہیں بھی ٹوٹنا تو اس کو بھی یہ شائع مل جائے گی کہ جناب یہ تو مروت صاحب کہہ رہے ہیں, اتنا سینئر بندہ کہہ رہا ہے, تو اگر وہ ٹوٹ گیا تو چلو میں بھی کوئی 4 پیسے لے کے ٹوٹ جاؤں, 40 بندے تو پہلے ہی چلے گئے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نون لیگ جو آفر کر رہی ہے وہ ہمیں لے لینا چاہیے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں عمران خان کے بیانیے کی کمپلیٹ نفی ہیں, اور عمران خان کی ہدایات جو دی گئی ہیں شیر افضل مروت صاحب کو, یہ اس کے بھی اپوزٹ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اظہر مشوانی صاحب کہہ رہے ہیں اپنی ٹویٹ میں. پر اینی وے, شیر افضل مروت کا یہ جو بیان ہے یہ حیران کن ہے. اگر کوئی پارٹی بالکل ختم بھی ہو جائے نا تو وہ بھی یہ نہیں کہہ رہی ہوتی کہ ہمارے بندے ٹوٹ رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ٹوٹ رہے ہیں, اور شیر افضل مروت نے اس طرح اتنی کیجولی یہ کہہ دیا, وہ بڑا حیران کن تھا. اور اب یہ لگتا ہے اس طرح ہے کہ جو بحث پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے اوپر رکھنا چاہتی ہے, اپنے مینڈیٹ پہ رکھنا چاہتی ہے, دیگر چیزوں پہ رکھنا چاہتی ہے, وہ بحث جو ہے نا کبھی ادھر چلی جاتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے. شیر افضل صاحب کے جو بیانات ہیں ان کے اوپر ایک بیان آتا ہے, پھر دوسرا بیان آتا ہے, پھر اس کی وضاحت دی جاتی ہے. تو اب یہ جو پارٹی کے سورسز ہیں, جماعت کے اندر کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب باقاعدہ اب خان صاحب کو میسج بھجوایا گیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب جو انہوں نے بات کی کہ جناب ہمارے 40 بندے ٹوٹ گئے ہیں, اس کے اوپر پنجاب کی جو وہاں کی لیڈرشپ ہے ادھر سے بھی میری بات ہوئی, ادھر لوگوں سے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ سراسر غلط بات کہی گئی ہے. اور اگر کوئی پنجاب سے ریلیٹڈ چیز ہے تو اس کے مروت صاحب کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ اس طرح نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں کہ جناب ہمارے 40 ایم پی اے چلے گئے. تو بڑا ناراضی کا اس پہ اظہار کیا جا رہا ہے. حماد اظہر صاحب نے تو ٹویٹ بھی کیا, انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں تمام پارلیمانی پارٹی اور ہمارے ایم پی اے متحد ہیں, ہمارے ڈپٹی اسپیکر نے تو ہماری تعداد سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے, کیونکہ جس فارم 45 کے تحت لوگ اپنے گناہ پر شرمندہ ہیں, اور انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن میں ہمارے امیدواری کامیاب ہوں گے. تو مروت صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ پہلے ٹوٹ چکے ہیں, اگر نون لیگ کوئی آفر کر رہی ہے تو ہمیں وہ سیٹیں لے لینی چاہیے, جو بڑا ایک حیران کن ان کا موقف تھا. سارے لوگ اس پہ حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں, اور ان کی جماعت کے اپنے لوگ حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں. اظہر مشوانی نے تو ٹویٹ کیا, وہ میں ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. مروت صاحب, آپ کا یہ جملہ انتہائی قابل مذمت اور فوری طور پر ڈیلیٹ کرنا چاہیے. ہمیں مستقبل میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈے پر بھی تیزی سے
रद्द अमल जाहिर करने की जरूरत है। तो बुनियादी तौर पे मरवत साहब ये कह रहे हैं, ये उनको कोट किया अजहर मशवानी ने, मरवत साहब ये कह रहे हैं बुनियादी तौर पे कि कोई झूठा प्रोपेगेंडा होता है पीटीआई के प्लेटफॉर्म से और मुस्तकबिल में कोई होगा तो हमें फौरन उस पर रद्द अमल देने की जरूरत है। और ये मरवत साहब ने अफरीदी साहब के हक में ट्वीट की थी। अब उनको इस बहस में आने की यहाँ पे क्या जरूरत थी, ये वो सवाल है जो उनका अपना वर्कर भी उनसे कर रहा है। पर एनीवे वो पाकिस्तान के शहरी हैं और वो जनाब इस पे हक रखते हैं, वो राय दे सकते हैं और उन्होंने दी। मैं जरा ये जो मशवानी साहब की ट्वीट है वो थोड़ी आपको पूरी पढ़ के सुनाता हूं ताकि आप समझ सकें कि मशवानी साहब ने लिखा क्या है। आगे वो ये लिखते हैं कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म ऑफिशियल अकाउंट इमरान खान के बयानिए को आगे बढ़ाते हैं, ना कि प्रोपेगेंडा करते हैं। आप कह रहे हैं मरवत साहब के जी ऑफिशियल अकाउंट से प्रोपेगेंडा होता है, हम तो जनाब इमरान खान के बयानिए को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते भी इमरान खान साहब ने बजरिया मशाल यूसुफजई आपको हदायत की थी। जी हाँ जी, खबर ये है कि पिछले हफ्ते मिशाल यूसुफजई के जरिए मरवत साहब को यह पैगाम दिया गया था खान साहब की तरफ से कि सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पार्टी की अंदरूनी बातों के जवाब ना दिया करें और ना ही कमेंट किया करें। आपको अगर पार्टी के किसी अंदरूनी मामले में शिकायत हो तो आपके पास हर तरह का पार्टी फोरम मौजूद है। ये अजहर मशवानी साहब उनको कह रहे हैं, मरवत साहब को कह रहे हैं। बल्कि हर चौथे दिन मुझसे भी मिलते हैं, हर दूसरे दिन आपका किसी पार्टी लीडर या पार्टी के अंदरूनी मामले पर बयान आ जाता है जिससे सोशल मीडिया पर हमारे सपोर्टर्स की तवज्जो इमरान खान समेत अहम मौजूआत से हट जाती है और मुख्तलिफ जो है वो आरा वाले ग्रुप आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ आपको ठीक कहते हैं, कुछ गलत, कुछ लड़ाइयां खत्म करवाने में लग जाते हैं, लिहाजा इससे गुरेज करें। ये उन्होंने बड़ी खुल के तनकीद की मरवत साहब के ऊपर। और मरवत साहब ने जो ट्वीट की हुई थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मरवत साहब ने बुनियादी तौर पे शाहिद अफरीदी साहब के हवाले से एक ट्वीट की थी, जो आपको पता है कि शाहिद अफरीदी के ऊपर बड़ी ज्यादा तनकीद हो रही थी आम आवाम की जानिब से कि जनाब आप हर चीज में बोलते हैं, आप कहते हैं मैं एक्टिविस्ट भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं। जब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा जा रहा था, जब ख्वातीन के ऊपर पर्चे हो रहे थे, उनकी जमानतें नहीं हो रही, लोगों के घरों पे छापे पड़ रहे थे, उस वक्त तो आप कभी नहीं बोले, वैसे आप जो है वो बोलते हैं। तो ये उनके ऊपर तनकीद हो रही थी। अब ये जायज है नाजायज है, इसके ऊपर हर कोई अपना मौकिफ ले सकता है। और शाहिद अफरीदी साहब ने भी उसके ऊपर जवाब दिया। इमरान रियाज खान साहब ने भी काफी आड़े हाथों लिया शाहिद अफरीदी को। शाहिद अफरीदी ने आगे से उनके खिलाफ भी ट्वीट किया। वो सारा कल भी मैंने व्लॉग के अंदर आपसे शेयर किया था। अच्छा, आज जो है उठ के शेर अफजल मरवत साहब ने, जनाब मैं उठा तो ट्वीट देखी तो आगे वो शाहिद अफरीदी के हक में उन्होंने ट्वीट की हुई थी। अब इस बहस को जमात के साथ जोड़ना या इतने बड़े लीडर का बीच में आ जाना, उसके ऊपर भी लोगों ने एकदम से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। पर एनीवे, शेर अफजल मरवत साहब ने जो लिखा उसको भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये लिखते हैं कि जी शाहिद अफरीदी क्यों। अब शाहिद अफरीदी के 9 मई के एक मुबैना बयान की वजह से उनके खिलाफ मुहिम चल रही है। मैंने शाहिद अफरीदी के खिलाफ मुझसे मंसूब चंद बयान देखे, इसलिए हमें झूठी खबरों की तरदीद करनी चाहिए। मुझे शाहिद अफरीदी की जानिब से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया और ऐसा लगता है कि कुछ अनासिर उनके खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं। शाहिद अफरीदी एक जिंदा लेजेंड है, एक पश्तून अफरीदी जो पाकिस्तान का हीरो रहा। मैं अफरीदियों से, उनकी बहुत सी खूबियों से मुतासिर हूं। शहरयार अफरीदी, शाहिद अफरीदी हमेशा से मेरे हीरो रहे हैं। मैं जानता हूं कि शाहिद अफरीदी इमरान खान को एक खास एहतराम से रखते हैं और शाहिद अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा में उन लोगों का हाथ लगता है जो उनके साथ जाती स्कोर तय करना चाहते हैं। पीटीआई की सोशल मीडिया टीमों से गुजारिश है, ये वो जुमला है जिसके बारे में अजहर मशवानी साहब ने लिखा कि शाहिद अफरीदी के बारे में अच्छी बातें फैलाएं। जी, शाहिद अफरीदी साहब के बारे में अच्छी बातें फैलाएं। ठीक है जी, ये सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं पीटीआई के, उनसे वो ये कह रहे हैं हमें मुस्तकबिल में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से होने वाले झूठे प्रोपेगेंडे पर भी तेजी से रद्द-ए-अमल जाहिर करने की जरूरत है। हमें मुस्तकबिल में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से होने वाले झूठे प्रोपेगेंडे, क्या वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से झूठा प्रोपेगेंडा होता है, या फिर क्या पता वो ये कहना चाह रहे हो कि जो झूठा प्रोपेगेंडा होता है उसके खिलाफ हमें पीटीआई के प्लेटफॉर्म से आवाज उठाने की जरूरत है। पर एनीवे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। उसी के ऊपर अजहर मशवानी साहब ने कहा कि बहस निकल गई इमरान खान के मुकदमात से, बहस निकल गई ख्वातीन कैदियों से, बहस निकल गई लोगों के घरों पे पड़ने वाले छापों से, दीगर मुकदमात से, और बहस शुरू हो गई जनाब अफरीदी के ऊपर और शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर।
اور یہ وہ چیز ہے جس کا اظہر مشوانی نے بھی ذکر کیا ہے۔ آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ افراد کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم میں اس طرح کی نادانستہ شرکت کو ہمیشہ جلد از جلد روک دینا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر تصدیق کرتا ہوں کہ شاہد آفریدی کے خلاف مہم جھوٹی اور فضول ہے اور مجھے اس پر دلی افسوس ہے۔ اچھا، اب ان کا جو ورکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شاہد آفریدی صاحب کہتے ہیں جی شہباز شریف بڑا بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے، اور شہباز شریف کے دور میں دیکھیں ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا، کیا کچھ ہوا، اس کے اوپر یہ کچھ نہیں بولے، ان کو بہترین ایڈمنسٹریٹر کہہ رہے ہیں، اور باقی سارے بھی یہ بیانات دیتے رہتے ہیں۔ تو وہ اس کے اوپر ان کا عام عوام اور ووٹر سپورٹر ان کا تنقید کر رہا ہے، لیکن شیر افضل مروت صاحب کو اس پہ دلی افسوس ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو کسی کے خلاف بھی مہم نہیں چلنی چاہیے، کسی کے خلاف بھی اس طرح زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو ٹرول نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو یہ شیر افضل مروت صاحب اپنی ٹویٹ میں یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے پھر رد عمل جو آیا ہے اظہر مشوانی صاحب کی جانب سے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اوپر بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب نے بھی کہا کہ جناب پی ٹی آئی سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارا ایک ایسٹ ہے اور یہ آرگینکلی کام کرتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آگے کچھ باتیں جو انہوں نے کہیں شاہد آفریدی صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا شاہد آفریدی ہیز بین رائٹلی اینڈ ایپٹلی کریٹیسائز۔ انہوں نے کہا کہ شاہد آفریدی پہ جو کریٹیسزم ہوا ہے، اب یہ عمران خان کا وکیل ہے، یہ کور کمیٹی کا ممبر ہے، یہ جناب ساری انہوں نے کمپین چلائی سلمان اکرم راجہ صاحب کی، جس میں ان کے بقول وہ بڑی لیڈ سے جیتے اور مبینہ طور پہ ان کو دھاندلی سے ہرایا گیا۔ تو ابوذر سلمان نیازی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد آفریدی کے اوپر جو کریٹیسزم ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، لوگوں کو وہ جو لکھ رہے ہیں کہ جی وائسز کو مزل کیا گیا، لوگوں کی ابڈکشنز ہوئی، اریسٹ ہوئی، پروسیکیوشن ہوئی، جسٹس میں ڈیلے کیا گیا، ٹارچر ہوا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب خواتین کے ساتھ بد تہذیبی ہو رہی تھی، ان کی تضحیک ہو رہی تھی، ان کو ایک طرح سے ضمانتیں نہیں دی جا رہی تھی، اس پہ بھی شاہد آفریدی صاحب جو ہے وہ خاموش رہے۔ اگر جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں وہ ڈبل سٹینڈرڈز رکھیں، اور جو رولرز ہیں جو انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے حق میں وہ بات کرتے ہیں تو پھر دنیا ان کو کریٹیسائز کرتی ہے، اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ سائلنس ان ٹائمز آف اوپریشن از وائلنس۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ٹائم میں خاموش رہنا بھی جو ہے وہ بھی وائلنس ہے۔ آخر میں انہوں نے مارٹن لوتھر کنگ کو بھی کوٹ کیا، انہوں نے لکھا، یہ جو مارٹن لوتھر کنگ کا کوٹ ہے، ان دی اینڈ وی ول ریمبر ناٹ دا ورڈز آف آور اینیمیز۔ آخر میں ہم اپنے دشمنوں کے الفاظ یاد نہیں رکھیں گے، بٹ دا سائلنس آف آور فرینڈس۔ ہم یاد رکھیں گے اپنے دوستوں کی خاموشی، کہ جب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو ہمارے دوست خاموش تھے۔ دشمنوں کے باتوں سے ہمارا دل نہیں دکھے گا، وہ نہیں ہمیں یاد رہیں گی، ہمیں اپنے دوستوں کی خاموشی یاد رہے گی۔ یہ مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا۔ تو یہ سلمان ابوذر نیازی صاحب نے کہا کہ جو آفریدی صاحب ان ساری چیزوں کے اوپر خاموش رہے، اس وجہ سے ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ اچھا، ویسے آفریدی صاحب کے حق میں علی محمد خان صاحب بھی بولے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ جمہوری پارٹی ہے، کارکن سارا عوام جو ان کے حق میں ہے وہ سارے آفریدی صاحب پہ کریٹیسزم کر رہے ہیں، مروت صاحب ان کے حق میں بول رہے ہیں، دیگر قیادت ان کے خلاف بول رہی ہے۔ علی محمد خان صاحب بھی جناب مروت صاحب کی طرح شاہد آفریدی کے حق میں انہوں نے لکھا، بھی اسی قسم کی بات کی کہ ملک میں ہیروز پہلے ہی بڑے کم رہ گئے ہیں، اور شاہد آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایک قومی ہیرو ہیں اور بڑا نام ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کافی لمبی چوڑی انہوں نے لکھی، پر بنیادی طور پہ جو بھی ان کا ووٹر سپورٹر کہہ رہا ہے اس کی کمپلیٹلی اپوزٹ جو ہے علی محمد خان صاحب نے بھی بات کر دی کہ جناب ہمیں شاہد آفریدی صاحب کے اوپر کرٹیسزم نہیں کرنا چاہیے۔ پر ادھر جو کیا ابوذر سلمان نیازی صاحب نے جو کرٹیسزم کیا وہ بھی ہمارے سامنے کس وجہ سے کیا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اچھا، ویسے شیر افضل مروت صاحب نے اس کے بعد پھر ایک اور وضاحتی بیان جاری کیا۔ آپ وہ دیکھیں نا، جو وہ مشوانی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ یہ بات ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بحث کبھی ادھر چلی جاتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے، اصل مدعے سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ اب مروت صاحب نے ایک اور بیان جاری کیا اور ٹویٹ بھی کیا اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شاہد آفریدی میرے آئیڈیل ہیں، نہ ہی ان سے کبھی زندگی میں ملا ہوں۔ ان کے خلاف ایک مبینہ بیان کی وجہ سے کمپین شروع ہوئی۔ جب میری ان سے فون پر بات ہوئی تو انہوں نے اس بیان کی تردید کی اور خان صاحب کے بارے کے لیے بار بار عمران بھائی کا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ان کی ٹرولنگ کریں۔ تو ویسے ٹرولنگ تو کسی کی نہیں کی جانی چاہیے، تو بھائی کا لفظ کسی کے لیے بھی استعمال ہو
تو جو ہے جو بھی بھائی کا لفظ استعمال کرتا ہے، چاہے وہ الطاف بھائی ہو جائیں، یہ بھائی ہو جائیں، وہ بھائی ہو جائیں، تو بھائی ہوتے ہیں، بھائیوں کو کہ جو بھی کسی کی اتنی عزت کرے اس کی ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے. پر اینی وے وہ بڑا یہ اس میں بحث وہی ہے کہ جناب اس سارے دور کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، ان کی مبینہ خلاف ورزیاں ہوتی رہیں، کیا اس کے اوپر ان کی خاموشی جائز ہے؟ اور دوسری طرف کی تعریفیں یا دوسری طرف سے ملنا جلنا جائز ہے؟ تو وہ ہر کسی نے اپنی اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر بھی لوگوں نے اپنی اپنی اس معاملے پہ پوزیشن لی ہوئی ہے، لیکن یہ جو جماعت ہے اس کے اندر جو ہے اس وقت آپ کو مختلف پوزیشنز نظر آ رہی ہیں. مروت صاحب کی پوزیشن آپ کو نظر آئی، مشوانی صاحب کی پوزیشن نظر آئی، بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی کی پوزیشن نظر آئی، حماد اظہر نے کچھ اور کہا، لیکن مروت صاحب نے وہ 40 MPA بھی توڑوا دیے، اور ادھر پنجاب والے کہہ رہے ہیں جناب ہمارا سارے بندے پورے ہیں. پر علی محمد خان صاحب نے بھی کہا کہ جو آفریدی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بیان دیا، اب اس کے اوپر شعیب شاہین صاحب نے نادیہ مرزا صاحبہ کے پروگرام میں کہا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ رانا ثناء اور پنجاب حکومت اور مسلم لیگ نون کے خلاف KPK اور جہاں جہاں ممکن ہو وہاں پہ FIRs کٹوائی جائیں. اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو جناب ہم ہر قسم کا ایکشن لیں گے، قانونی ایکشن لیں گے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب ہم ان لوگوں کے خلاف FIRs کٹوائیں گے. اچھا جی، آج یوم دفاع تھا اور بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پریڈ میں نواز شریف صاحب بھی جائیں گے. وہ وہاں پہ نظر نہیں آئے نواز شریف صاحب، وہ پریڈ میں وہاں پہ نہیں گئے. شاید آفریدی صاحب گئے ہوئے تھے، کچھ دیگر لوگ گئے ہوئے تھے، ادھر سے ان کے ویڈیوز وغیرہ بھی آتی رہیں. تو قومی لیول کے لیڈر ہیں میاں صاحب، نہ جانے وہ کیوں نہیں گئے. پر خبر آج یہ آئی ہے کہ نواز شریف جناب آج یوم پاکستان پہ انہوں نے عرصہ دراز سے بند حدیبیہ پیپر ملز کا دورہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ رمضان شوگر مل کا بھی انہوں نے آج دورہ کیا. یہ سامنے ایکسپریس نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے، سنو نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. تو یوم پاکستان کے موقع کے اوپر آج سابق وزیر اعظم نے جناب رمضان شوگر ملز کا اور حدیبیہ پیپر ملز کا دورہ کیا. چھٹی کا دن تھا تو انہوں نے کہا کہ چلو اور کچھ نہیں تو یہاں پہ دورہ کر لو. یہی وجہ ہوگی، یہ میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، پورے پروٹوکول سے وہ وہاں پہ گئے تھے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی ملکیت اور عرصہ دراز سے بند پڑی مانگا منڈی کے قریب موجود حدیبیہ پیپر ملز کا دورہ کیا. نواز شریف کی آمد کے موقع پر مانگا منڈی روڈ پر سیکیورٹی ہائی الرٹ رہی. نواز شریف اپنی ملز کے اندر 50 منٹ تک موجود رہے اور اس کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا. بعد ازاں نواز شریف حدیبیہ پیپر ملز کا دورہ کر کے اپنی رمضان شوگر مل پہنچے اور وہاں کے بھی مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا. اچھا جی، آخری خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے، کامران خان صاحب سینئر صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کامران خان صاحب نے کہ اے ویری گڈ سٹیٹمنٹ فرام اسحاق ڈار. موسٹ پاکستانی ٹریڈرز اینڈ بزنس مین وانٹ دا ریزمپشن آف ٹریڈ ود انڈیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو کاروباری طبقہ ہے وہ انڈیا سے تجارت کی بحالی چاہتا ہے. وی ول کنسیڈر ری اوپننگ ٹریڈ ود انڈیا سیز اسحاق ڈار. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ کاروباری طبقہ انڈیا سے تجارت کی بحالی چاہتا ہے اور یہ کنسیڈر کریں گے کہ انڈیا کے ساتھ جو تجارت ہے اس کو بحال کیا جائے. انہوں نے کہا کہ جی سیز اسحاق ڈار، انہوں نے کہا کہ یہ اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں دا موسٹ انفلوئنشل ممبر آف دی شہباز شریف کیبنٹ، جو شہباز شریف کیبنٹ کے سب سے بااثر ممبر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انڈیا سے تجارت بحال ہونی چاہیے. اور کامران خان صاحب نے اس کو رپورٹ کیا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.